الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم بتائیں گے نماز فجر اگر قضا ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح جو ہے اس کی قضا کی جائے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی نماز ہی نماز فجر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نماز فجر ادا کرتا ہے اس کا پورا دن جو ہے بہت اچھا گزرتا ہے، اور اس کے رزق میں بھی، کاروبار میں، تمام چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز فجر عادتاً قضا کرتا ہے، اس کی عادت ہے کہ روزانہ وہ نماز فجر قضا کر دیتا ہے، تو اس کا گھر، اس کا کاروبار، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے، رزق سے، سلامتی سے، اور رب تعالیٰ کی جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے تمام بندوبست کر دیتا ہے، الارم اور دیگر چیزیں لگا لیتا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز میں اٹھ جاؤں گا، اور یا الارم نہیں بجتا یا کوئی اس کو نہیں جگاتا، تو پھر جب وہ اٹھ جاتا ہے جس ٹائم بھی، تو وہ اس وقت جو ہے تقریباً اگر 8 بجے کوئی شخص اٹھ جاتا ہے نیند سے، تو پھر اس نے جو ہے اس کی قضا جو ہے وہ اس طرح ادا کرنی ہے کہ سنت اور فرض دونوں اس نے جو ہے اس وقت ادا کرنی ہے۔ 8 بجے دونوں جس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اور جو ہے اس کے ساتھ اشراق کو چاشت بھی پڑھ لے اور اس کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل نماز فجر آپ سے کبھی قضا نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور نماز فجر سے ظہر تک ایک لمبا ٹائم ہے، اور دوسرا جو ہے عشاء کی نماز سے فجر کے ٹائم جو ہے یہ لمبا ٹائم ہے، طویل ٹائم ہے، اور باقی نمازیں تو قریب قریب ہیں، 2-3 گھنٹے کے جو ہے اس سے قریب قریب آ جاتی ہیں۔ سردیوں میں تو اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے یہ نماز آ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ عصر کی نماز سے عشاء تک پڑھتے ہیں یا ظہر کی نماز سے عشاء تک پڑھتے ہیں، تو وہ باوضو رہتے ہیں۔ اکثر لوگ باوضو رہتے ہیں جب وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اس باوضو رہنے کی برکت سے بھی جو ان کے رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور دوسرے جادو جنات سے بھی وہ شخص محفوظ رہتا ہے باوضو ہونے کی وجہ سے۔ اب زیادہ تر جو جادوگر جادو کرتے ہیں لوگوں پر، وہ کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے پہلے زیادہ تر یہ تہجد کے ٹائم پر جو ہے یہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ زوال کے ٹائم پر جو ہے یہ عمل کرتے ہیں کسی بھی شخص کے اوپر۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو لازم بات ہے وہ ذکر و اذکار بھی کر دیتا ہے۔ بعض تو عصر پہ جاتے ہیں نماز پڑھنے تو وہاں بیٹھ کے جو ہے کوئی تلاوت قرآن وہ کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ عشاء مغرب تک وہیں ہوتے ہیں۔ بعض مغرب میں بیٹھ جاتے ہیں، عشاء تک جو ہے وظائف وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں جو ہے لوگ وظائف کم کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وظائف کم کرتے ہیں۔ جب بندہ جو ہے باوضو رہتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو جادوگر عمل کرتا ہے، جو ہانڈی کا عمل ہوتا ہے، وہ ہانڈی کا عمل کسی پر کیا جائے تو شاید ہی جو ہے وہ اس چیز سے موت سے یا بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہو، کیونکہ وہ خطرناک عمل ہے ہانڈی کا عمل، اور وہ تقریباً جو ہے یہ رات کو جو ہے تہجد کے ٹائم پہ فجر سے پہلے پہلے یہ عمل کرتے ہیں، اور جن پر عمل کیا جائے اگر تو یا اس سے موت ہو جائے گی یا وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جائے گا جس کا علاج ممکن نہیں، تو ان امراض میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے بندہ۔ اور دوسرا جو ہے زوال کے وقت جو ہے یہ جادو کرتے ہیں، تو جب بندہ جو ہے وہ باوضو رہتا ہے اور نماز کی پابندیاں کرتا ہے، فجر
باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ رزق جو ہے تقسیم بھی یہی فجر کے بعد جو ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول بھی فجر کے بعد جو ہے بندے پر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ سو رہا ہوتا ہے جب جو ہے وہ ہوتا ہے، اور 12-1 بجے تو کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ 8 بجے جب اگر نیند سے اٹھ گئے تو سنت اور فرض دونوں ادا ہوں گی۔ اگر 11 بجے آپ اٹھ جاتے ہیں تو 11 بجے یاد رکھیں، اس کے آس پاس ہر ایک علاقے کی اپنی ٹائمنگ ہے، اس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کی جو ہے قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جب ظہر میں پڑھیں یا عصر میں پڑھیں یا کسی اور ٹائم پڑھ لیں تو اس میں پھر سنت کی قضا نہیں ہوگی، پھر فقط جو ہے آپ فرض پڑھیں گے، 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے فجر کی نماز کا۔ جب آپ اس کی قضا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان بیزار ہو جائے گا، اور وہ آپ کو فجر کی نماز میں اٹھنے میں کوئی وہ نہیں کرے گا، مزاحمت نہیں کرے گا، نہ ہی ایسے سکون کیسے دلائے گا، یا بعض اوقات وہ گدی پہ جو ہے گرہیں لگا دیتا ہے کہ یہ اٹھے نہ فجر کی نماز میں۔ پھر وہ جب دیکھے گا یار یہ اس کی نماز تو میں قضا کروا دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی قضا یہ اپنی نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو طریقہ بہترین یہی ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھیں تو فجر ظہر کے ساتھ اشراق و چاشت بھی ملا لیں، تو یہ دونوں جو نوافل ہے یہ بھی اس کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے پھر آپ کی فجر کبھی قضا نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، جو آتا ہے میں اسے یہی طریقہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ اس طرح کر لو، اور جو ہے اس کے بعد آپ اپنے آفس ہے، ناشتہ ہے، جو بھی ہے اس کے بعد اس چیز کو آپ نے کرنا ہے۔ اور جو شخص وظائف پڑھتا ہے فجر کے بعد وہ تو مسئلہ نہیں ہے، وہ بعد میں ظہر کے بعد بھی انہی کو کر لے، یا جو جس ٹائم اٹھ کر وہ اپنے وظائف اس دوران پڑھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔